الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک ہمارے بیچ جلوہ گر ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو یہاں پر صوم کا لفظ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ باز رہنا، چھوڑنا اور سیدھا ہونا، اسی لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے، اننی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یعنی میں نے آج رحمان کے لیے روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی سے بات نہ کروں گا، کیونکہ اس میں کلام سے باز رہنا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہوا صوم کا لغوی معنی، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح میں جو صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک اللہ عز و جل کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع کرنے سے روکنے کو صوم کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یعنی کہ روزہ کہتے ہیں۔ اور روزہ در حقیقت انسان کے اندر موجودہ نفسانی خواہشات کو کمزور کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو روزہ جو ہے تو وہ انسانی نفسانی خواہشات کو کمزور کر دیتا ہے، اور روزہ دار کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے کہ علام الغیوب، یعنی کہ خدا عز و جل میری تمام حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ روزے سے ہوتا ہے، دیکھے کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو ساری کھانے کی چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں، پانی پینے کے لیے موجود ہوتا ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں سے رکا رہتا ہے، اس لیے کہ نہیں، میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ جب ان سب چیزوں سے روک دیتا ہے تو روزے کو اسی لیے کہا گیا کہ روزے سے پرہیزگاری ملتی ہے، لعلکم تتقون، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ تو روزہ کی حالت کے علاوہ انسان کے دل و دماغ میں یہ تصور نہیں رہتا کہ جو کچھ کر رہا ہے اسے خدا دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے کہ جیسے کہ بات ہم نے کہا کہ روزہ جب انسان کا ہوتا ہے تو روزے کے علاوہ جتنے بھی حالات ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا یہ تصور بعض دفعہ نکل جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا یہ تصور جمع ہوا رہتا ہے کہ چاہے میں کچھ بھی کروں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور اسی لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک لگتی ہے پھر بھی بندہ نہیں کھاتا، کوئی دیکھنے والا بظاہر نہیں ہوتا پھر بھی وہ نہیں پیتا، بیوی سامنے موجود ہوتی ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس سے روکے رکھتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بندہ 1 ماہ تک اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے تو باقی مہینوں میں بھی اس میں یہ تصور آ جائے گا۔ جب بندہ 1 ماہ تک کے اسی تصور کے ساتھ میں زندگی بسر کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ 1 مہینہ اس تصور کے ساتھ گزارے گا تو سال کے اور مہینے بھی یقیناً اس کے ذہن میں یہ تصور آ ہی جائے گا کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور بندہ جب یہ تصور آ جائے گا کہ میں کچھ بھی کروں اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ کے دیکھنے کا تصور ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں پیدا ہو گیا تو وہ ہر خلاف شرع کام سے بچے گا۔ اس کا اپنے آپ کو بچانا یہی تقوی ہے، جیسا کہ لعلکم تتقون کہا گیا، تو اس کا اپنے آپ کو یہی گناہوں سے بچانا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی مل گیا تو بندے کو دارین کی دولت حاصل ہو گئی۔ تو روزہ اسی وجہ سے فرض کیا گیا
تاکہ ایمان والوں کو تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، پرہیزگاری کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نکاح پر قادر ہو اور وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا تو وہ نکاح کر لے، اور اگر وہ نکاح پہ قادر نہ ہو، یہ میں مفہوم اپنے انداز میں بتا رہا ہوں، اگر وہ نکاح پر قادر نہیں ہے اور گناہوں سے نہیں بچ پا رہا تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو کم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو وہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل روزے کی جو ہے تو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اس ماہ کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنی حبیب کے صدقے و طفیل ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی اور تقوی کی دولت عطا فرمائے اور پرہیزگار بنائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندہ باد